جب ملک الموت آئے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بخار کی شدت طاری ہے، 13 دن پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال سے 3 دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کیا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری امت والوں، اگر اے صحابہ اگر میں نے تم نے زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو، اگر میں نے تم سے کبھی کوئی بات کہہ دی ہو اور تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی، صحابہ رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید آج کے بعد میں تمہارے سامنے بیٹھ کر خطبہ نہیں دوں گا، شاید میرا یہ آخری خطبہ ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی پر ظلم، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا عکاشہ، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسا بدلہ؟ اس نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ میری پیٹھ پر ایک کوڑا مارا تھا، درہ مارا تھا، اور اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی تو مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ بتا وہ درہ کون سا تھا، یاد دلاؤ مجھے، بتاؤ وہ کون سا درہ تھا؟ کہا فلاں فلاں درہ تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے یہاں ہے، اے سلمان فارسی جاؤ میری بیٹی کے یہاں سے وہ درہ لے کر آؤ۔ سلمان فارسی دوڑے دوڑے روتے ہوئے پہنچے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے، اے سیدہ طیبہ طاہرہ وہ فلا فلا جو درہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے۔ سیدہ نے فرمایا اے سلمان فارسی آخر میرے بابا جان کو درے کی اس وقت کیا ضرورت پڑی؟ کہا وہ عکاشہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا تھا مجھے بھی اپنا بدلہ لینا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی اپنے بچوں سے فرمایا امام حسن امام حسین سے کہ بیٹا جاؤ اور مسجد نبوی میں جا کر اس عکاشہ سے کہنا کہ اے عکاشہ میرے نانا بیمار ہیں، تم جو میرے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہو میرے نانا سے بدلہ نہ لے کر ہماری پیٹھ پر ایک نہیں 100 درے مار لو، لیکن ہمارے نانا اس وقت سخت بیمار ہیں، ہمارے نانا سے بدلے کی بات مت کرو۔ یہ دونوں بچوں نے آ کر امام حسن امام حسین جو معصوم ہیں ابھی آ کر جیسے ہی مسجد نبوی میں عکاشہ سے یہ بات کہی ہے کہ عکاشہ مجھے میری پیٹھ پر درے جتنے جاؤ مار لو لیکن میرے نانا سے بدلہ لینے کی بات مت کرو۔ صحابہ میں کوہرام مچ گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا، اپنے گود میں بٹھایا اور عکاشہ کو وہ درہ پکڑایا، اور آپ نے فرمایا عکاشہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے اپنا کرتا نہیں اتارا، بدلہ لینا چاہتے ہو آؤ میرے ساتھ حجرے کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قمیض کو اتارا، عکاشہ نے مہر نبوت، عکاشہ کی نگاہ مہر نبوت پر پڑتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر جگمگا رہا تھا۔ عکاشہ نے فوراً اس مہر نبوت کو چوما اور قدموں میں گر کے عکاشہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا رحمت للعالمین، آپ نے تو بچوں کے حق دلائے ہیں، آپ نے تو بیوہ عورتوں کے حقوق بتائے ہیں، آپ نے تو ماؤں کا درجہ بتایا ہے، آپ نے تو لوگوں کو ہم جیسوں کو ظلم و ستم سے بچایا ہے، آپ بھلا کس پر مجھ پر کیسے کوئی ظلم کر سکتے ہیں، آپ کیسے مجھ پر کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ لیکن یا رسول اللہ جب آپ نے آخری خطبہ دیا، آپ نے اس طرح کی باتیں کی، مجھے خیال ہوا شاید آج کے بعد آپ کو دیکھنا میسر نہیں ہوگا، اور میری دل کی تمنا تھی کہ کبھی وہ موقع ملے کہ آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، تو پھر میں نے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی وقت نہیں سمجھا، یا رسول اللہ مجھے آپ معاف فرما دے۔ تو پھر آقا علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو تھی وہ اور خستہ ہوتی چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت طاری ہوتی چلی گئی۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ وصال سے ایک دن پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی اور حضرت عباس کے کاندھوں پر ہاتھوں کو رکھ کے پیروں کو گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز کو ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، ملک الموت نے آ کر دستک دی اور اندر ایک عجیب سا ماحول ہے، سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ جیسے ہی دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ اور آقا علیہ السلام کے گھر میں ایک رنجیدہ ماحول ہے اور حضرت ملک الموت نے فرمایا هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ تو اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرے بابا بیمار ہیں، کون ہو تم جو تمہیں اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کر بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر فرمایا بیٹی فاطمہ تم جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ وہ موت کا فرشتہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ ارے یہ تو وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے۔ یہ تو تمہارے بابا کا مقام ہے کہ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کے اجازت طلب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ملک الموت اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آقا آج سے پہلے کسی کے دروازے پر پوچھ کر نہیں گیا، نہ قیامت تک کسی کے دروازے پر پوچھ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت پوچھ کر اندر جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اجازت ملے تو روح کو قبض کرنا ورنہ پھر واپس آ جانا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اس وقت بھی فرمایا قربان جاؤں اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا کہ مجھے چلنا ہے یا رہنا ہے۔ کیونکہ پہلی امتیں جو تھی بندر بن گئی، خنزیر بن گئی۔ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بندر اور خنزیر تو نہیں بنیں گے۔ اور خدا کی قسم یہ دعا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہوتی تو آج ہم اپنے گناہوں کے سبب بندر بن چکے ہوتے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، اکیلا تو نہیں چھوڑے گا، بندر خنزیر تو نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کے شوق میں تھا اور فرمایا جاؤ جبریل کہہ دو جا کر کہ آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے جبریل قرۃ عینی میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی حضرت ملک الموت نے آقا علیہ السلام کے نبض پہ روح کو نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اے عزرائیل رک جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد میری جو امت کی روح کو نکالو گے تو میں یہ چاہتا ہوں تم میری ساری امت کے گناہ آج محمد رسول اللہ کے سینے پر اتار لو، لیکن میری امت کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالنا اور بڑی احتیاط کے ساتھ پیش آنا، بڑی آرام سے ان کی روح کو نکالنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت کو روک دیا اور فرمایا رکو۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ طلب کیا، اپنے رحمت والی انگلیوں کو پانی میں ڈبویا، اپنے ہونٹوں پر لگایا اور فرمایا اے میری امت والوں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو مضبوطی سے تھامے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری امت کے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو لے کر فرشتے جب گئے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اتنے رونے والے کبھی نہیں دیکھے جتنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر دیکھے۔ حضرت عمر نے سنا تلوار نکال دی کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا وصال ہو گیا گردن مار دیں گے۔ حضرت مولا علی نے سنا گمسم ہو گئے، گمسم ہو گئے۔
ایک صحابی نے سنا ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، فوراً ختم ہو گئے، اور ایک عجیب سا ماحول ہو گیا، سارے لوگ مدینے، اور اس سے بڑی کبھی قیامت نہیں آئی۔ سب سے بڑی اگر دنیا میں کوئی قیامت ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ صحابہ کرام کا برا حال ہے، پریشان ہے، سارے لوگ پریشانی کی حالت میں، اور زور کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، گردن مار دیں گے۔ ظہر کا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اور مسجد میں آ کر اعلان کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کہ لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر لوگ مسجد میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی۔ ایسے وقت میں بھی صحابہ کرام نے نماز کو ادا کیا، لیکن حضرت عمر ابھی بھی تلوار نکالے ہوئے ہیں کہ جس نے کہہ دیا آپ کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ آپ کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے ظاہری طور پر۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، تو ابوبکر صدیق نے پھر آیت پڑھی انک میتون وانہم میتون، کہ عمر کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس سارے لوگوں کا انتقال ہوگا اور آپ کو بھی میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور پھر میں گر گیا زمین پر۔ تو ایسی حالت تھی اس وقت صحابہ کرام کی کہ کیوں آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر سے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے ابوبکر بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تمنا ہے جو ہر وقت دل میں رہتی ہے کہ کاش آنکھیں ابوبکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس دیکھتے رہیں آپ کا چہرہ۔ تو اب آپ سوچو کہ صحابہ کرام پر کیا گزری ہوگی، لیکن اس وقت بھی یہ حضور کے تعلیم یا حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تو ایسے وقت میں بھی انہوں نے نماز کو پڑھ کر بتایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پرموٹ کیا۔ جبھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا۔